اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ابو سلمہ کو دھیرے دھیرے مکہ کے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قافلہ بنایا کہ کمزور آدمی مضبوط آدمی کے ساتھ، جو بوڑھے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو طاقتور آدمیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے جو مالدار ہیں وہ غریبوں کو ان کے ساتھ کر کے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلاننگ کے تحت اس طریقے سے ایک ایک قافلہ، ایک ایک جھرمٹ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے بھیجا، اور مدینے کے انصار پر قربان جائیں، مدینے کے انصار نے اس طریقے سے ترغیب کیا، اس طریقے سے استقبال کیا کہ کوئی اپنی اولاد کو ایسی استقبال نہیں کرتا جس طریقے سے ان 73 اور ان 12 نقیب، 12 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مصولیت جو دی تھی، ان لوگوں نے اس طریقے سے مدینہ کے لوگوں کا استقبال کیا۔ ایسے لوگ بھی مکہ سے مدینہ پہنچے جو خالی ہاتھ، ان کے جسم پر کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انصار نے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انصار کے لیے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ انصار نے کہا اور اس طریقے سے استقبال کیا کہ اپنے گھر کو، اپنے مال و موال کو، اپنے باغات کو نصف نصف کر کے اپنے اس بھائی کو دیا۔ اس طریقے سے انصار نے مسلمانوں کی مدد کی۔ لاسٹ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 13 ہجری کے لاسٹ، 13 نبوت کے لاسٹ تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ کو، سارے مکہ کے مسلمانوں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہجرت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ مکہ میں کفار قریش مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو کوئلے پر لٹایا جاتا گرم، کسی کے گلے میں رسیاں باندھ کر کے مکے کے گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، کسی کے سینے پر، چھاتی پر پتھر رکھ دیے جاتے، یہاں تک کہ گرم پتھر رکھ دیے جاتے۔ اور کتنے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنی اذیتیں اور تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، جیسے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی۔ اس طریقے سے بہت سارے ظلم ڈھائے گئے مسلمانوں پر، تو یہ ضرورت اسی لیے پیش آئی مکہ کو چھوڑنے کی۔ اللہ رب العالمین نے عقبہ کے بعد، عقبہ ثانیہ کے بعد، عہد ثانی کے بعد جو مدینہ کے انصار سے ہوا تھا، اوس و خزرج سے ہوا تھا، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی زمین، ایک نئی سرزمین اللہ رب العالمین نے مہیا کیا، اور یہ رب کی طرف سے یہ مہیا کردہ تھی، اور یہ اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ کو چنا، اور انصار کی بیعت اور ان کی ہجرت کی اجازت اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس طریقے سے مکہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب ہجرت کر گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مکہ والوں نے، قریش کے لوگوں نے، کہ مکہ تو خالی ہو گیا، مسلمان تو نہیں رہ گئے، اب یہ تو کسی دوسرے مدینے میں جا کر کے اپنی ایک کمیٹی اور ایک اپنی سلطنت بنا کر کے ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو جڑ ہے اس جڑ کو ہی ختم کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ادھر یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں دار الندوہ میں، ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کہ آپ اب ہجرت کر لیجئے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی نے روک دیا تھا، کہا ابوبکر تم رک جاؤ، اس لیے رکو، ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہجرت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے۔ اسی طریقے سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دوپہر کے وقت
कुफ्फार कुरैश दारुन नदवा में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं नबी के कत्ल का, और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और हजरत अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचे, और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1-2 दिन पहले ही अपने घोड़े को इसी तरीके से अपने साजो सामान को हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार करके रखे थे कि जब भी नबी का हुक्म होगा फौरन हम हिजरत कर लेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हजरत जब लोग कैलूला करते हैं, लोग सोए हुए थे अपने घरों के अंदर, उस चिलचिहालत यानी धूप की शिद्दत और तमाजत में लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे और कहा, जाकर के दरवाजा खटखटाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक निकले, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर अल्लाह ने हमें इजाज़त दे दिया है, हमें आज ही रात निकलना है।